Honourable Speaker, the Pahalgam incident is simply a reminder to this world that is blind to Palestine that for 77 years, India has ruled this part of the world with terror, torture, and murder. This is brand Hindustan. This is brand Modi. This is brand RSS, a group of terrorists that is proud of orchestrating the murder of Mahatma Gandhi. No Pakistani murdered the Mahatma. Honourable Speaker, Narendra Modi is a monster, a certified monster. I'll give you a few examples just to explain how his love for false flag operations and his penchant for the murder of innocents, civilians, Muslims, young women, Christians, Dalits, whom they call lower caste Hindus, I don't even know what that means. This is what at play right now. A couple of years ago, you might recall that China retook 1,000 kilometers of the line of action, actual control in Ladakh, 1,000 kilometers. Rahul Gandhi accused Modi of handing over that territory to China without a single fight. And how does Modi respond to that? Bipin Rawat, the Chief of Army Staff of India, was mysteriously killed in an accident. No inquiry was carried out. Nothing ever took place except another false flag accident. No Pakistani was involved in the murder of the Army Chief of India. Even in Pakistan, when a two-star general is going to board a plane, we take our precautions. This is Modi for you, Honourable Chair. The Pahalgam incident, let me come back to this, is a false flag operation for one simple reason. Modi's corruption has been exposed to the world. One of his best friends, Mr. Gautam Adani, has committed fraud at the New York Stock Exchange in billions of dollars. What does Modi do? What he does each time when there's an election to win or reputation to win. Create a false flag operation in India. It happened in Pulwama, it happened in Pahalgam. He kills his own. So much for Bharat Ma. They kill their own innocents, pin the blame on Pakistan, and for some reason, I don't know why this current Form 47 government is dithering. 25 so far, counted, it could be much more. Pakistanis have been murdered in cold blood. 5 masajids have been martyred. And I can assure you, Honourable Speaker, that if these people are not avenged, the people of Pakistan are going to come inside this house, in Jati Umrah, in Bilawal House, and they will hang all of us. There has to be a response. Pakistan is innocent. I'll give you another point, Honourable Chair. Hardeep Singh Nijjar, a prominent Sikh activist, was murdered in Canada. And guess who the Canadian government is investigating for that murder? Narendra Modi. Narendra Modi's RSS, his fascist, his rapist government. Don't forget Nirbhaya, the young lady in New Delhi who was raped to death. All of India woke up because of that, because that is Modi's brand. Brand terror, brand filth. This is your India. In the rape of Nirbhaya, no Pakistani was involved. Let's come to another issue, Honourable Speaker. Narendra Modi is the only man ever denied a visa to the United States on a little-known religious law. He was then the Chief Minister of Gujarat. But what did he do in Gujarat? The butcher of Gujarat. He mutilated Muslims for sport and for fun. I have it from Indian Muslim journalists. You can pick up any newspaper and you'll find these reports. IAS, the Indian Administrative Services, were involved in the murder of Muslims in Gujarat. This man was denied a visa to the United States, the only man ever. And what do? We hug him, we invite him to weddings, we give him rice, and he talks about it. In Indian media, that मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा, मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं,
کچھ لوگوں کی شادیوں میں. ان لوگوں کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ یونٹی کی بات ہو رہی ہے, ان یونٹی والوں پہ بھی میں آتی ہوں. آنریبل اسپیکر, ہندوستان اور مودی اپنے ہی مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں, ان کی کھال ادھیڑتے ہیں. ان کا گناہ کیا ہے؟ کیونکہ جی گائے ماتا کا جو سب سے بڑا بیف کا ایکسپورٹر ہے وہ انڈیا ہے. ایکسپورٹ RSS والے کرتے ہیں لیکن حلالہ کراتے ہیں مسلمانوں سے. تو ہوتا کیا ہے, مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. کوئی پاکستانی اس میں انوالو نہیں تھا. نو پاکستانی از انوالوڈ ان the murders that Modi commits. And yet we keep on apologizing. ہم نے تو انوائٹ بھی کیا کہ جی آ جائے انویسٹیگیشن کر لے. کس چیز کی انویسٹیگیشن کریں؟ ہم تو تھک گئے دہشت گردی سے, ہماری تو ٹانگیں تھک گئی ہیں. کب تک یہ ایسا ہوگا؟ فائنل 2 points. جی سر, تھینک یو سو مچ. آخری 2 points. گلے شکوے مجھے سے ایوان سے اسپیکر صاحب, آپ سے گلے ہیں, اس سائڈ سے گلے ہیں. کس نے ہمت دی انڈین میڈیا میں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی ایک سپیچ دکھاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی تو بھیکاری قوم ہے. یہ ہمارے منسٹر صاحب جو ریحانہ ڈار کے کپڑے پھاڑنے کے لیے بہت فیمس ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ جی پاکستان تو دہشت گرد پالتا تھا. ریلی ہم تو اپنا خون بہا بہا کے تھک گئے ہیں. اور کتنا خون بہائیں؟ امریکہ کی جنگ میں ہم تباہ ہو گئے, ہندوستان کی جنگ میں ہم تباہ ہو گئے, افغانستان کی جنگ میں ہم تباہ ہو گئے. ان کی ہمت ہے بات کہنے کی. انڈین میڈیا دکھا رہا ہے اسٹیٹمنٹس کہ جی یہی منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں. ہم کسی کی وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں. ہم ایک بہت ہی نڈر قوم ہے. شرم اس بات پہ آتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہمارے نوجوان تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں, بٹ ان فارم 45 والے 47 والوں نے ہماری ناک کٹوا کے رکھ دی ہے. ایک آخری میسج. جی پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ملک 27 رمضان کو بنا تھا. جو جس نے کرنا ہے کر لے. یہ وطن رہے گا. لیکن اتنا ضرور بتا دوں, اگر آپ کو اس ایوان میں یکجہتی اور یونٹی چاہیے تو سچ بولنا سیکھیں, اپنی غلطی مانیں, مت دنیا میں ہماری ناکیں کٹوائیں اپنی دوستیاں رکھنے کے لیے. تھینک یو. سے نہیں ملک کی بات کی جائے, شخصیت کی بات نہ کی جائے. پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے منسٹر ڈیفنس نے کس شخصیت, کس بنا کے اوپر وہ بیان دیا اور اس ملک پورے دنیا میں ہمارے ملک کے اوپر انگلیاں کھڑی کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیا اس وقت ملک کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات کس بنیاد پہ کی کہ آج جو وہ بات ہم پہ ایک تیر انہوں نے ہوا میں چلایا اور ہمارے اس بیان نے وہ تیر سیدھا سینے میں لا کے لگا دیا. یہ بیان نے ان کو اوتھینٹک کر دیا. اس بیان کو جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا وہ انہوں نے ریالٹی کی طرف لے گیا اس بات پہ کہ جناب ہم یہ کرتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کرتے جناب اسپیکر, جناب چیئرمین. ہم کسی کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے اور نہ لڑتے ہیں. اگر یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے تو اب یہ بات شخصیت پہ آئے گی, اور وہ شخصیت تب آئے گی جناب چیئرمین کہ جب بھی کوئی فوج لڑتی ہے تو وہ اپنے سپہ سالار کے پیچھے لڑتی ہے, اور جب سپہ سالار آپ کا مضبوط ہوتا ہے تو فوج لڑتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, کہ یہاں پہ اس زبان کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اس سائڈ پہ کہ ہم اگر بات کر دیں اپنے لیڈر کی تو وہ کیا isn't he a nation میں کیا وہ شخصیت نہیں ہے ایسی کہ جس کے پیچھے قوم لگنا چاہتی ہے اور قوم لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وار اگر آرمی نے لڑنی ہے تو کیا آرمی کا سپہ سالار ڈزنٹ میٹر؟ if he matters تو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اگر سپہ سالاروں سے جنگ لڑا جاتی ہے تو پھر نکالیں اس کو اور بٹھائیں اس کو یہاں پہ اور دیکھیں کہ وہ کیسے انڈیا کا مقابلہ کرتا ہے اور ہماری فوج کیسے لڑتی ہے, یہ وہ ہی جانتا ہے. اور اگر ان سے بیان نہیں دیا جاتا, I am very disappointed on the speech of the Prime Minister. He never gave us ہمیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے والا لائے عمل کیا ہوگا. مجھے یہ لگا جیسے کہ جناب شعبہ ایک بات میں آپ سے کروں, جب بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس طرف تو آپ کہتے ہیں وائنڈ اپ کریں. یہ بات ایک نیشنل لیول کی بات ہو رہی ہے. ایوری بڈی از لسننگ ٹو اس. ہم کہیں سے بھی یہ بتانا نہیں چاہتے کسی کو کہ ہم کسی سے کم ہیں اور نہ ہی ہم کم ہیں, ہمیں کم سمجھا جائے. یہ پاکستان ہے, یہ مذاق نہیں ہے. یہ جنگ تو چھڑی ہے صرف ان کے الیکشن جتانے کی خاطر, بٹ اب یہ جو چھڑ گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسی لیول پہ جا کے ختم ہوگی. اور وہ لیول کیسے ہوگا
वो लेवल होगा जनाब चेयरमैन कि इस अवान जो 25 करोड़ लोगों का लीडर है उसको निकाल के यहां पे बिठाना पड़ेगा और वो तभी जंग जीती जाएगी जब वो यहां पे बैठेगा और जब वो यहां पे बात करेगा। और बात हमेशा शेर को पिंजरे में बंद करके नहीं कराई जाती, शेर को सिपा सलार की तरह फौज के सामने भी। और मैं ये भी गारंटी से कहता हूं कि ये फौज को ब्लेम किया जाता है कि शायद हमारा कोई वी हैव एनी रिजेंटमेंट और हम वी आर अगेंस्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फौज 3 गुना ज्यादा लड़ेगी अगर वो सिपा सलार बाहर बैठा होगा और वो बात कर रहा होगा यहां पे, मैं गारंटी से कहता हूं जनाब स्पीकर। ये वॉर एक कॉमन सेंस की बात है और ये बात वो भी जानते हैं और बल्कि पूरी दुनिया जानती है। दोनों मुल्क न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की जंग छिड़ेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपका भी अंदाजा है कि कहां तक जाएंगे। बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात की थी और वो हमारे लीडर ने की थी। क्या ये चाय फरोश ये समझ बैठा है कि ये कोई चाय का खोखा है कि ये जंग छिड़ेगा और इसका जवाब जो है वो नहीं दिया जाएगा? जनाब चेयरमैन, जिस दिन जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। तो बात मुकम्मल करें। जिस दिन जवाब दिया जाएगा जनाब चेयरमैन, वो जवाब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी बयान दिया गया और अगले लाएमल का नहीं बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। अगला लाएमल नहीं, वो अगले आने वाली नस्लों का लाएमल देने की ताकत रखता है हमारा लीडर। अगर वो यहां पे बैठा होता तो अगली नस्लों का लाएमल भी देके जाता है यहां पे। ये कैसे सोच लिया इन्होंने कि फुदक के जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये अभी तो किया नहीं, अभी तो वॉर स्टार्ट हुई है। और अगर आपने लीडर को यहां पे निकाल के बैठाया तो मैं गारंटी से कहता हूं जनाब चेयरमैन कि ये जंग हमारी, हमें जीतेंगे और इंशाल्लाह हमारी जीत लिखी गई। थैंक यू थैंक यू। चले खत्म करें जी। खाली शेर बोलेंगे प्लीज। हमारे बड़े ये किसी पे जाती नहीं है मगर किसी के बारे में सोचिएगा ना, ये मैं किसी और की बात कर रहा हूं। असला नाल जनेकी करिए भूल दे नहीं नसना ताई ते कुनसना नाल जनेकी करिए भूल दे ओसे राई। पाकिस्तान जिंदाबाद।